ثناء اللہ صاحب یہ دیکھیں نا، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کا نام آ رہا تھا انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، چاہے اس میں مراد راز صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور عدالتی فیصلے کے اندر بھی جو سرگودا والا فیصلہ، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی اس جماعت کے ساتھ وابستگی قائم رہی. تو بنیادی طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایک چیز غلط کی ہے، اس پہ معافی مانگ لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس پہ کیا اس میں کباہت ہے؟ پھر معافی مانگ لیں اور معاملے کو ختم کریں. میرے خیال میں معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہمیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص کر ان کو یہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ اس سے پہلے کا نظام دیکھ لیں، 2022 سے پہلے کا، تو انہی کی جماعت کی طرف سے ووٹ کو عزت دو اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس وقت بھی تو ریاست تھی نا. تو آج یہ بیانیہ، ان کا یہ بیانیہ ہے تو یہ سارے جیلوں میں پڑے ہیں، پہلے ان کا بیانیہ تھا تو یہ سارے جیلوں میں تھے. سیاسی جماعتوں کا مجھے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، اب اگر یہ سینٹ الیکشن میں سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے لوگوں کو منتخب کرانے کے لیے، اپنی 2 سیٹیں پی ٹی آئی چھوڑ سکتی ہے. اگر الیکشن ہوتا اور فیئر ہوتا تو 2 سیٹیں ان کے پاس زیادہ آتی، اور اس کے باوجود لیکن ان معاملات پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب بھی ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے، پاور حاصل کرنی ہے، اس کے لیے یہ فوج کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسری پارٹی جو ہے ملزم بن جاتی ہے. تو یہ ختم کرنا پڑا ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ایک قانون اور آئین کے تحت حکومت چلنی ہے، اور ڈکٹیٹ کس نے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کو اکٹھا ہونا ہوگا، کچھ رولز طے کرنے پڑیں گے. اور مجھے ابھی تو اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی کہ یہ ماحول پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے، جو آپ کا سوال ہے، عمران خان کے معافی مانگنے سے ان کے لیے جو طے کر لیا گیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا اس سسٹم میں. اب ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور یہ ابھی یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کی فوجی عدالتوں سے، ابھی مزید سزائیں بھی آنی ہیں. یہ مختلف کیسز کی مختلف سزائیں. ابھی تو فیصلہ باد کی عدالت میں بھی جو سب سے بڑی چیز سامنے آنی ہے وہ جنرل فیض کو کس طرح سامنے لایا جاتا ہے اور ان کا کیا استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد بہت بڑی چیز. اور میرے خیال میں ابھی تک اسپیس دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ وہ معافی مانگ لے یا کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جس سے جو موجودہ نظام سسٹم چل رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ اس کے لیے میرے خیال میں وہ تیار نہیں ہے، اور اس لیے وہ جیل میں ہی رہیں گے. اور ان کے کئی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر معافی مانگ لیں یا کر لیں تو باہر آ جائیں گے. تو پھر قانون کدھر گیا؟ جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، بند کمروں میں تو فیصلے نہیں ہونے. تو ابھی وہ مجھے نہیں لگتا ان کی معافی مانگنے سے کوئی مسئلہ. اگر پی ٹی آئی میں گئے ہوں گے، اس کے بینیفیشری خان صاحب ہوں گے، وہ اڈیالہ تک پہنچے ہوں گے، ایسے نہیں ہے. تو ان کے لیے آپ یہ ساری کر سکتے ہیں. آپ ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثناء اللہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں ہوئی، کیا یہ ونڈو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ایک اپرچونٹی ہے کہ شاہ صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں، ویسے تو ان کے اوپر اور مقدمات بھی ہیں، تو وہ حکومت سے کوئی مذاکرات کریں، پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھائیں. شاہ صاحب کے اوپر بھی تو دیکھیں نا، بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے. میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں بڑی زیادتی ہوگی. 2 سال سے وہ شخص جیل کاٹ رہا ہے، جیل کے اندر ہے. اب 2 سال کے بعد اگر ان کو رہائی کے قریب وہ آئے ہیں تو یہ شک کرنا شروع ہو جائے. سوشل میڈیا پہ ابھی سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ان کو کیوں سزا نہیں ہوئی. نہیں، جو انوائرمنٹ ہے نا ہمارا جو چل رہا ہے، اس کے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پوری ایک پری پلان چیزیں ہوں گی. اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو چھوڑ دیں ایک ہی قسم کے، جس طرح جدون صاحب بتا رہے تھے تمام چیزیں ہیں، تو اس میں ایک شخص کو چھوڑ دیں، باقی کو سزا دے دیں. تو پلان تو کوئی ہوگا. اب یہ کیا ہوگا پلان؟ اب آپ کو پتہ ہے لوگوں کو توڑنے کی تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا جو آپ بھی بات کہہ رہے تھے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ بیٹھیں، آپس میں بات کریں. اپنی انا کو، اگر کسی کے اندر انا ہے اور اگر کوئی کسی کے اندر نفرت ہے اور انتقام کا جذبہ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اور اگر ایک خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میرا بیانیہ پٹ جائے گا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو وہ بیانیہ ان کا تھا ہی جھوٹا. اگر ان کا بیانیہ یہ ہوتا تو وہ فرا گوگی کو ساتھ نہ رکھتے، ملک ریاض سے زمین نہ لیتے، توشہ خانہ کو ذاتی ملکیت سمجھ کے استعمال نہ کرتے، ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھیاں نہ لیتے، 30 کروڑ روپیہ نہ لیتے، اور ایسے لوگوں کو ساتھ شامل نہ کرتے جو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، جو اب ادھر آئے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نام لینے کی ضرورت نہیں. تو ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اپنی انا. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جو عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ جمہوریت کے لیے لیا ہوا ہے، آئین کے لیے لیا ہوا ہے؟ کوئی نہیں، وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو فوج سے بات کروں گا. مطلب آج بھی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہی طاقتور لوگ ہیں، انہی سے میں اقتدار لوں گا، پھر انہی کو اسی طرح ان کے ساتھ چلوں گا. اور میرا صرف یہ تھا، اقتدار حاصل کرنا تھا، وہ کر لیا تھا. وہ ان سے چل نہیں پایا
نہ وہ سیاست کر سکے نہ وہ گورننس کر سکے. یہ حقیقت ہے. یہ میں نے تو رپورٹ کیا ہے, میں موجود رہا ہوں کس طریقے سے گورننس ہوتی تھی اور کس طریقے سے کیبنٹ کی میٹنگ میں کس قسم کے ایشو ڈسکس ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے 190 ملین کیس والا, ابھی تک کوئی بھی ان کا لیڈر, نہ شہزاد اکبر نہ عمران خان خود, اس پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کیوں ایک بند لفافے میں منظوری دی گئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, نہ کریں یہ باتیں. جب آپ نہیں کر سکتے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں. اپنی یہ انا, اپنی جھوٹی انا میں کہتا ہوں, اور اگر کسی میں نون لیگ میں اور ان کی لیڈرشپ میں انتقام کا کوئی جذبہ ہے, انہیں بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی اور رولز آف گیمز طے کرنے پڑیں گے. اگر نہ کیے انہوں نے تو ہم پاکستان کی عوام کے پاس نہیں سر, ویل گھومے گا. پاکستان کی عوام میں جمہوریت کی جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سینٹ کے الیکشن دیکھ کے آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھ لیں, سب کو پتا ہے کس طریقے سے الیکشن ہوئے کہ ایسے لوگ جو عوام کے ایک ایشو پر اکٹھے نہیں ہو رہے. پارلیمنٹ میں دیکھ لینا کون سی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لوگوں کو لوٹ مار لوگوں کی جاری ہے, حکومت ڈکیتیاں ڈالتی ہے لوگوں کی جیبوں پر, اور یہ اپنے مسئلے کے لیے, اپنے سینیٹر بننے کے لیے تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستان کی عوام کے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ بھی کامنٹ اگر بریفلی کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا یہ جو شوگر والا معاملہ ہے, پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سامنے چیزیں پھر آئی ہیں کہ کچھ ٹیکسز وغیرہ چھوڑے گئے. آج ایکسپریس رپورٹ کر رہا تھا کہ کچھ جو شوگر ملے ہیں ان کو اربوں روپے کے قرضے ابھی بھی ان کی طرف سے ادا نہیں کیے گئے. یہ اتنا زیادہ پروفٹ کماتے ہیں. آپ نے بتایا کہ کتنے $100 ملین کی تو انہوں نے چینی صرف ایکسپورٹ کی, تو یہ بینکوں کے قرضے بھی واپس نہیں کرتے, ٹیکس بھی یہ ادا نہیں کرتے, مال بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو آخر یہ مسئلہ چل رہا کس طرف ہے؟ اچھا, پہلے تو وہ جو آپ نے سوال کیا کہ صاحب سے, اس کا میں تھوڑی سی, کیونکہ ہم بھی, آپ بھی یو ایس میں جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, ہماری بھی بات ہوئی ہے. ان کا جو پلان بتایا جا رہا ہے کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اگست کے پہلے ہفتے تک ملاقاتیں کریں گے, اور وہ کوشش یہ کی جائے گی, وہاں امریکہ میں جو پی ٹی آئی ہے نا وہ یہ سارا مینیج کر رہی ہے, ان کی جو تنظیم ہے وہاں پہ, کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن وہاں سے بنایا جائے ان کے ساتھ, جس میں یو ایس کانگریس کے لوگ ہوں, سینٹ کے لوگ ہوں, اور وہ پھر ان کے ساتھ ہوں, اور انٹرنیشنل میڈیا اور کوئی اسپیشل پلین وہاں سے کر کے پشاور لینڈ کیا جائے, اور اگر اسلام آباد لینڈ کیا جائے تو یو ایس ایمبیسی میں ان کا اسٹے ہو. تو یہ اس قسم کا کوئی پلان بتایا جا رہا ہے. اور اریسٹ تو میرے خیال میں جب تک کوئی لینڈ آف لا کی خلاف ورزی نہ کرے, ویزا لے کر آ رہے ہیں نا, ویسے تو نہیں آ رہے ہوں گے, تو وہ اگر کوئی خلاف ورزی کریں گے تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا میرے خیال میں. باقی رانا صاحب کا اور کسی اور کا بیان ہے تو وہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ چینی کی بات کر رہے ہیں, حکومت اب بری طرح پھنس چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب حکومت نے کیا ہے, کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے پوری مارکیٹوں میں کہ چینی کی قیمت جو ہے 172-173 روپے پہ دستیاب ہو جائے. اب یہ ظلم کیوں ہے, یہ فراڈ ہے, آپ فکس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جو چینی اس وقت سٹاکس میں موجود ہے, اور یہ سلسلہ جولائی سے شروع ہوا, وہ چینی ہے جو جس کی جو پرائس 140 روپے طے ہو چکی ہے, اس کی کاسٹ کی بنیاد پہ, اس کے ٹیکس کی بنیاد پر. اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, ٹیکس نہیں. ابھی نئی چینی تو نومبر میں بننا شروع ہوگی. آپ اس چینی کی حکومت فکس کر رہی ہے, پہلے 164 کی, اسحاق ڈار نے 160 کی, پھر 165 کی. اب پنجاب حکومت نے 4 ماہ کے لیے مختلف ریٹ, پہلا ریٹ 169 کیا ہے, پھر 170, پھر اور 173 تک. اور آج اسلام آباد میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ 173 پر کے جی شوگر جو ہے ہونی چاہیے یہ پرائس. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے. یہ آپ نے شوگر ملوں کو کوئی 30-40 روپیہ پر کے جی بینیفٹ دیا ہے, اور اگر اسے 5-5.5 ارب سے ضرب دیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ 100-150 ارب روپے کا شوگر مل کو ڈائریکٹ فائدہ دیا ہے. یہ ایکسپورٹ امپورٹ سے چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں. اور پرائم منسٹر نے کھیل صاحب گواہ ہوں گے, جب یہ شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے تھے, میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں بتایا, پبلکلی کہا کہ جی میں نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے. آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ قیمت جو ہے اس وقت جو 138 ہے یا 40 ہے, اس سے اوپر نہیں جائے گی. اور انہوں نے کہا جی جائے گی تو میں ایکسپورٹ روک دوں گا. ایک دن بھی نہیں روکی, چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی, 200 روپے تک چلی گئی. آج بھی مارکیٹ میں 185 سے 190 روپے پر کے جی ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چینی اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے, ابھی بھی یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے کہ ہر بندہ ضرورت کا آئٹم ہے سر, مطلب ہر بندہ استعمال کرتا ہے, اور اس پہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے. اور کیوں دیا جا رہا ہے, آج تو جو پی ایس سی ہے اس میں بھی بات چیت ہوئی ہے, اور چیئرمین ایف پی آر تھے, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ 82 روپے کی ٹیکس ایگزمپشن کیوں دی ہے. اس نے کہا جی ہم تو مخالف تھے, سیدھا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ہمیں آرڈر آیا, ہم نے دے دی.
تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کون آرڈر دے رہا ہے اور کون اس تمام چیزوں کے پیچھے. جی